السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش بقوته وقدرته وكما يليق بجلاله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں اصل چلے جانا ہے، رہنا نہیں. فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو کچھ تمہیں شیخ و برا میں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے، یہ اصل نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے. فکشفنا عنک غطاء. آج تیری آنکھوں سے پردہ ہم نے ہٹا دیا. فبصرک اليوم حدید. آج دیکھ جو چیزیں تجھے نظر نہیں آتی تھیں وہ سب تیرے سامنے ہیں. جس کا تو انکار کرتا تھا وہ سب تیرے سامنے ہے. یہ گزرگاہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. بنانے والے نے دنیا کی حیثیت اور حقیقت بتائی. علمو، غور سے سنو جانو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یہ کھیل تماشا ہے، وہ زینت، زیب و زینت ہے. وتفاخر بینکم، اور آگے بڑھنے کا چکر ہے، میں بڑا بڑھ جاؤں، میں بڑا بڑھ جاؤں. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اولاد کی دوڑ ہے. یہ تمہاری دنیا کی حقیقت ہے. کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ
پوچھے گا کہ تمہاری دنیا ریت کے پانی کی طرح ہے، جو ریت میں دور سے دیکھو تو پانی نظر آتا ہے، قریب جاؤ تو صحرا ہے، ریت ہے، اور آگے جاؤ پانی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انسان اسی دھوکے میں پیاسا ہی مر کے چلا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ بنانے والا اس کی حیثیت اور حقیقت بتا رہا۔ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا نے جوتا پہنا پیٹ پھیر کے ہو گئی، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت یہ آ گئی، آخرت یہ آ گئی، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں، کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے چاہنے والے بننا، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بننا، فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، کہ جو جس کو چاہے گا اسی کے پیچھے چلے گا، جو آخرت کو چاہے گا تو جنت تک پہنچے گا، جو دنیا کو چاہے گا تو جہنم کی آگ میں جا کے گرے گا۔ اس کو مسافر خانہ بتایا گیا ہے۔ انسان یہاں آتے ہیں، مرتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور زیر زمین پہنچا دیے جاتے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو میں نے زمین بنائی ہے یہ زندہ اور مردہ دونوں کو سمیٹ کے چل رہی ہے، مردہ نیچے ہیں، زندہ اوپر ہیں، اور ایک دن میرے رب نے رکھا ہے جب اس ساری کائنات کو اللہ توڑے گا۔ قل ای وربی انہ لحق، ان سے کہو مجھے میرے رب کی قسم وہ حق دن ہے۔ ایک دن اللہ نے، ایک موت ہے میری طارق جمیل کی، ایک موت ہے آپ کی، ایک موت ہے پاکستان کے رہنے والوں کی، ایک موت آئے گی ساری کائنات کو، ساری کائنات کو موت آئے گی، جب اللہ تعالیٰ نہ کسی چیونٹی کو چھوڑے گا اور نہ کسی انسان کو چھوڑے گا اور نہ کسی فرشتے کو چھوڑے گا۔ بقا صرف میرے اللہ کو ہے، وہ باقی رہے گا، باقی ہر چیز کو اللہ زیر و زبر کر کے، تہس نہس کر کے بنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ وہ جس دنیا کا انجام اتنا ہولناک ہو اس پر اپنی آخرت کو بیچ دینا اور اللہ کو ناراض کر لینا اور اللہ کے رسول کو ناراض کر لینا بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، میرے بندو تم اسے دور سمجھتے ہو، وہ بہت قریب ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ کافر کہتے ہیں قیامت بڑی دور ہے اور میں اسے بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا یسأل حمیم حمیما، جس دن پہاڑ ریت بن جائیں گے، آسمان لینا لینا ہو جائے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، یہ زمین کی موت ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان مر رہا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، آسمان پھٹ رہا ہے، مر رہا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور سارے پہاڑ مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر مر رہے ہیں۔ یہ موت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، موت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کائنات ایک فرد کی موت ہے اور ایک دن ایسا ہی آئے گا، اسی طرح سورج ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا سور پھونک دے گا۔ اسرافیل نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا کیف انعم، کیف انعم، مجھے کس بات پر خوشی ہو۔ وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى جبهته ولا يرتد اليه بصره، مجھے کس بات پر خوشی ہو، اسرافیل نے سور منہ میں لے لیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور نظر عرش کی طرف ہے اور آنکھیں نہیں جھپکتا کہ غافل نہ ہو جاؤں، اور اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہے کہ کب وہ کہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ آواز آئی اور پہاڑ
پھٹے اور زمین تھر تھرائی اور سمندروں میں آگ لگی اور دریا خشک ہو گئے اور پہاڑ ریت بن گئے اور ریت ہوا میں اڑ گئی، انسان پتنگوں کی طرح اڑنے لگے۔ نہ ماں کو بچوں کا ہوش ہے، نہ بچوں کو ماں کا ہوش ہے، نہ بیوی کو خامند کا ہوش ہے، نہ خامند کو بیوی کا ہوش ہے، نہ بھائی کو بھائی کا ہوش ہے، نہ بادشاہ کو اپنی حکومت کا ہوش ہے، نہ تاجر کو تجارت کا ہوش ہے، نہ منڈی والے کو منڈی کی فکر ہے، نہ سیاستدان کو سیاست کی فکر ہے، نہ وزیر کو وزارت یاد ہے، نہ مالدار کو مال یاد ہے، نہ زمیندار کو زمین یاد ہے، نہ مزدور کو مزدوری یاد ہے، نہ گھر والے کو گھر یاد ہے، نہ بیوی والے کو بیوی یاد ہے، نہ خامند والی کو خامند یاد ہے، نہ بچوں والی کو بچے یاد ہیں، نہ بھائی کو بھائی یاد ہے، نہ دوست کو دوست یاد ہے۔ زمین کب کبا رہی ہے، پہاڑ تھر تھرا رہے ہیں، آسمان ٹوٹ رہا ہے، پھٹ رہا ہے، لیرا لیرا ہو رہا ہے، سورج اندھا ہو رہا ہے، بے نور ہو رہا ہے، تارے چھڑ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں۔ ایک خوفناک منظر ہے، ایک خوفناک منظر ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا۔ ایسا ہولناک منظر اللہ قیامت کا بیان کرتا ہے۔ تم موت کا انکار کرتے ہو، تم موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہو، اور مجھے میری قسم، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس سے لا کے رہوں گا، میں اس سے لا کے رہوں گا۔ تم کہتے ہو مردہ کو کون زندہ کرے گا، تم کہتے ہو پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، تم کہتے ہو اذا كنا عظاما نخرة، جب ہم وہ سیدھا بالیدہ ہو جائیں گے کون زندہ کرے گا؟ بھلا کروں گا، کیسے؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، علی ان نصلی بنانا، یہ تیری انگلی کا پورا، تیری انگلی کا پورا۔ پچھلی صدی میں انسانوں نے ایک علم دریافت کیا، پچھلی صدی میں، کہ ہر انسان کے انگلیوں پر ایک پرنٹ بنا ہوا ہے جو کسی اور کا نہیں، اس کا ہے۔ فنگر پرنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ جو انگوٹھا لگواتے ہیں، بسمہ، وہ جو انگوٹھا لگواتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو بنا ہوا ہے یہاں ایک پرنٹ، یہ اور کسی کا نہیں، صرف میرا ہے۔ 7 ارب انسانوں پر 7 ارب پرنٹ اللہ نے چھاپے ہیں۔ وہ جو پہلے آئے ان کے بھی الگ، جو آگے آئیں گے ان کے بھی الگ۔ میں قربان جاؤں، 1400 سال پہلے میرا اللہ کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں تیری انگلی کا پرنٹ بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا۔ بلا قادرین علی ان نصلی بنانا، ملا لینا، ملا لینا، دیکھ لینا تیرا ہی پرنٹ ہوگا۔ قادرین، قدرت والا، شہنشاہ، مالک الملک، موت سے پاک، ذوالجلال والاکرام، اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ، بس وہ موت سے پاک ہے۔ یحیی، زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے، یمیت و خلائق، سب کو مارتا ہے، ولا یموت، خود وہ موت سے پاک ہے، سبوح ہے، قدوس ہے، یمیت الخلائق ہے، سب کے لیے موت ہے، وہ موت سے پاک ہے، سب کے لیے فنا ہے، وہ فنا سے پاک ہے، سب کے لیے ہلاکت ہے، وہ ہلاکت سے پاک ہے، سب کے لیے مٹ جانا ہے، وہ مٹ جانے سے پاک ہے، اپنی ذات میں قائم بھی ہے، زندہ بھی ہے، الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، شہنشاہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، شہنشاہ بھی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، موت سے پاک، ساری کائنات کو موت دے رہا ہے، خود موت سے پاک ہے۔ زمین کو جھٹکا دیا، بادشاہ ہوندے ہوں، تخت ہو گئے، شاہان ہو گئے، وزارت ہو گئی،